لیکن میرے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں پولیٹیشین بنوں، اور انہوں نے جو ہے پہلے میرا نام بھی انہوں نے بے نظیر بھٹو اور غنوہ بھٹو سے متاثر ہو کر میرا نام بھی غنوہ رکھا تھا جی، کیونکہ وہ ان کی اسٹرگل سے کافی زیادہ متاثر تھے، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ زندگی اس فیز سے نہیں گزری جس طریقے سے نارملی اس نے گزرنا تھا، تو اس کے بعد جب میں نے ذکر کیا کہ ہم پریس کلبوں کے سامنے بیٹھتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم اسلام آباد میں بھی، کراچی میں، کوئٹہ میں ہم جب بھی بیٹھتے تھے احتجاجی مظاہروں میں، ہم کیمپ لگا کے بیٹھتے تھے، جس طریقے سے ابھی ہم 24 دنوں سے بیٹھے ہیں اسی طرح مہینوں تک ہم بیٹھتے تھے، 3-4 مہینوں تک ہم بارہا اسلام آباد آتے تھے، کوئٹہ کراچی پریس کلب میں بھوک ہڑتالی کیمپس ہوتے تھے، تو اس ٹائم پہ بھی اسی طرح میڈیا کے اوپر پابندی تھا ہمیں کور کرنا، جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا، اس کو وہ کور نہیں کر سکتے تھے، اور شاید آئی ایم ناٹ سچ اے گڈ اسٹوڈنٹ ان مائی کلاس، کیونکہ میں اگر سیم ٹائم پہ میں اپنی کلاسز اٹینڈ کرتی ہوں تو سیم ٹائم پہ مجھے ایک پروٹیسٹ کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، مجھے ایک پریس کانفرنس کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، میں اپنے ایگزامس کے دوران مختلف جگہوں میں سفر کے دوران ہوتی ہوں، تو لیکن اس کے جی الحمدللہ ابھی تک تھوڑے بہتر آئے ہیں، تو یہ چیز یعنی اوبویسلی اسٹڈیز افیکٹ بھی ہوتی ہیں اس پورے آپ کے ایکٹیویزم میں، جہاں پہ آپ کو ہر چیز خود ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس ذمہ داری کو آپ کو فلفل کرنا پڑتا ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اپنے ایکٹیویزم کی وجہ سے اپنی اسٹڈیز کو افیکٹ نہ ہونے دوں، اور ابھی میری جو ہے ایم ایس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ آپ چونکہ میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہیں اور جرنلزم اور کمیونیکیشن کو پڑھ رہی ہیں، تو نیریٹو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کو بتاؤ نیریٹو کی گیم ہے ساری پالیٹکس کے اندر، پالیٹکس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے نیریٹوز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، اور آپ نیریٹو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نیریٹو بہت میٹر کرتا ہے، ڈی وائی سی کے حوالے سے بھی خاص نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس موجودہ حالات کے اندر، اور خصوصاً جہاں پر بہت سارے ملیٹنٹ گروپس ایکٹیو ہیں بلوچستان کے اندر، اس کے ساتھ بی وائی سی کی تحریک کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اب اسٹیٹ کی طرف سے بھی یہ نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بی وائی سی از اے پراکسی آف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ان بلوچستان، سو ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سچویشن؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے ہم مظلوم قوم ہیں، ہم اپنے توسط کے مطابق ہماری ایک چھوٹی سی آواز ہے، اور ہم نے اپنے آواز کو اپنے پیسفل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم نے دنیا تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اور ہم نے پورے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں، جتنے اقوام ہیں، ان تک ہم نے اپنی آواز کو پہنچایا ہے۔ ایک بہت بڑی اسٹرگل کے بعد جب پاکستان کے اندر یا جو آؤٹ آف کنٹری جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں، جو غلط پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آج اگر بلوچستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے بلوچستان کے حالات، تو شاید اگر یہ پالیسیز نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات آج اس نہج تک خراب نہیں ہوتے۔ تو جب ہم نے یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کو، انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کو، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو ہم نے اپنے پیسفل اسٹرگل کے ذریعے سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا انٹرنیشنلی، نیشنل لیول پہ، تو اس میں کافی زیادہ ہمیں ایک عوامی سپورٹ حاصل ہوئی۔ اس عوامی سپورٹ میں جس میں بلوچ بھی ہیں، نان بلوچ بھی ہیں، پنجاب سے، کشمیر سے، مطلب پورے ملک سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا، ارد گرد کے ہمسائے ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملنا شروع کیا، باہر جو ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں جو ہے ایک بہت بڑی ایک جو ہے لیول پہ ہمیں سپورٹ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ اسٹیٹ کے لیے ایک ناقابل برداشت ایک سچویشن تھا، اور ایک طرف سے انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کیا کہ ہمارے احتجاجوں پر کریک ڈاؤن کرنا، ہمیں پرامن مظاہرے نہیں کرنے دینا، یا ہماری جو نیشنل گیدرنگز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا، احتجاجوں میں پر فائرنگ کرنا، لوگوں کو ہراساں کرنا، دھمکانا، تاکہ وہ ان کے احتجاج سے خوف زدہ ہوں اور واپس نہ آئیں، اور وہ جو ایک جو ہے ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہمدردی یا بلوچ کی کاز کے حوالے سے جو ایک انٹرسٹ پیدا ہوا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ نے پھر ایک میڈیا وارفیئر شروع کیا، اور اس میڈیا وارفیئر میں مختلف طریقوں سے مین اسٹریم میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا
اور جو مختلف کیمپینز کے ذریعے اس نریٹو کو بڑھایا گیا کہ یہ ریاست مخالف لوگ ہیں یا یہ باہر ملکوں کے پراکسیز ہیں یا یہ ان کے لنکس دہشت گرد تنظیموں سے ہیں. لیکن دوسری جانب سے بھی صرف ایک پروپیگنڈے کے اوپر مجھے لگتا ہے غور و فکر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو دوسرا اینگل بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر BOIC اس طریقے کی تنظیم ہے, اگر BOIC اینٹی اسٹیٹ ہے یا وہ پراکسی ہے دیگر ملکوں کی, اگر وہ سافٹ فیس ہے BLA کی, تو آج تک کوئی ایک ثبوت کیوں سامنے نہیں آیا؟ آج تک 4 مہینے ہو چکے ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو, ہمیں بھی جیلوں میں ڈالا گیا, ہمارے پیسفل جو ہے مظاہروں کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ لوگوں کو ورغلایا گیا ہے, یہ کیا ہے, یا پھر لوگوں کو ہراساں کیا گیا, دھمکایا گیا. لیکن آج تک اتنی بڑی اسٹیٹ جس کی DDIS-PR یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سافٹ فیس ہیں BLA کی, ہم دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں, لیکن وہی پوری ریاستی مشینری جو آج اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کس طریقے سے BOIC کو کاؤنٹر کریں, آیا وہ پروف نہیں لا سکتے؟ تو عدالتوں میں کیوں اس چیز کو ثابت نہیں؟ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ میڈیا میں بیٹھ کے الزام نہیں لگائیں, آپ آئیں عدالتوں میں, ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہم آپ کے بلکہ میں نے وہ تو لیٹر بھی دیکھا تھا جو آپ BOIC کی طرف سے لکھا گیا تھا DGI پہ.